تعالیٰ نے اس امت کی بخشش اور مغفرت اور نجات کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ ان کی عمر کم ہے، اس لیے اللہ پاک نے اعمال ایسے دیے ہیں کہ اس تھوڑی سی عمر میں وہ اعمال کرتے ہیں، اللہ اجر زیادہ عطا کر دیتا ہے، ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعۃ المبارک والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا جو شخص جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب عمل دیکھیں آپ، اس میں کوئی زیادہ گھنٹے نہیں لگتے، اس میں چند منٹ لگتے ہیں۔ چند منٹ کے اندر یہ درود شریف مکمل ہو سکتا ہے، چند منٹ کے اندر بندہ یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، لیکن 80 سال کی عبادت کا ثواب اس درود شریف پہ مل جاتا ہے، اس عبادت پہ مل جاتا ہے، اس کام پہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ مخصوص دن دیے ہیں، کچھ مخصوص راتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں کہ جن میں بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرما کر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ ان مہینوں میں سے، ان گھڑیوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، جہنم سے بری ہونے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش پانے کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ آپ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے ہیں، آپ کے روزے رکھنے کی تعداد شعبان المعظم میں دوسرے مہینوں کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، عبادات کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں تو مقدار بہت زیادہ ہے، اس کا تو اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ شعبان میں بھی آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے میں آپ اتنی زیادہ عبادت، اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرے بارے میں لکھا جائے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب میری اجل لکھی جائے، میرے متعلق لکھا جائے، اصل تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اصل تو امت کو بتایا جا رہا ہے، وگرنہ تو ملک الموت آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، آپ کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک آپ اجازت نہ دے دیں۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے ہے، امت کو بتانے کے لیے ہے کہ میں اس مہینے میں روزے زیادہ اس لیے رکھتا ہوں، زیادہ عبادات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس سال وفات پانے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے، ان کے نام فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اس سال میرے پاس آئیں گے، اس سال ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، فلاں مہینے کے اندر ختم ہوگی، دن میں ہوگی، رات میں ہوگی، دن کے کس حصے کے اندر ہوگی، رات کے کس حصے میں ہوگی، چونکہ یہ تو پیدائش کے وقت لکھا جا چکا تھا، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ اس بندے کی موت فلاں مہینے کے اندر، فلاں دن کے اندر، فلاں تاریخ اور فلاں ٹائم کے اندر میں نے اس کے موت کا وقت یہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کے مقررہ وقت پر اس کی روح کو تم نے قبض کر لینا ہے۔
یہ اس مہینے کے اندر لکھا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر ملائکہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔